قید نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو اور اگر اس وقت وہ نیت کر لے کہ یا اللہ اعتکف ہو، میں اتنی دیر کی نیت کرتا ہوں جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی، تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ بیٹھنا تو اس نے ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم مغرب کے لیے آئے ہیں، مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھیں گے، تو بیٹھے تو ہیں آپ مسجد میں، تو اگر داخل ہوتے ہوئے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب کی کوئی ہو، تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ باقی یہ عصر کے بعد کا جو اعتکاف ہے نا، یہ تو شیعہ نے گھڑا ہوا ہے مسئلہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دنوں میں عصر کے بعد اعتکاف بیٹھو اور عصر سے مغرب تک کچھ نہ کھاؤ پیو، سارا دن نہیں، تاکہ روزہ تھوڑا ہو، تکلیف نہ ہو۔ تکلیف تو حضرت حسین برداشت کر گئے نا جو پیاسے رہے، ان کو ایک دن کے روزے کی بھی پھانسی لگتی ہے، کہتے ہیں نہیں، عصر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھ لو اور وہی اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ یہ شیعہ کے لیے ہے، اہل سنت کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سنت اعتکاف رمضان میں، واجب جب منت مانے، اور نفلی جب چاہیں بیٹھ جائیں۔ اگر والد بدعتی ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں وہ موحد ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو والد جو ان کو خرچہ دیتا ہے، نان نفقہ، وہ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، تمہارا حق ہے، وہ بریلوی ہو یا کوئی بلا ہو۔ بھائی لڑکیوں کا یا لڑکوں کا نان نفقہ جو ہے وہ تو والد کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ آپ لے سکتی ہیں، بالکل لے سکتی ہیں، آپ نہ لے کے یعنی اس کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال نان نفقہ آپ کا حق ہے، باقی اپنے والد کو سمجھانے کے لیے کوشش کریں، علماء حق کی صحبت میں لے جائیں، آہستہ آہستہ اس کو علماء حق کی تقاریر سنائیں تاکہ اس کے دل میں اثر ہو۔ ورنہ سب سے بہتر علاج جو آج کل میں نے محسوس کیا، میں خود تو کبھی نہیں گیا، میں نے کبھی وقت نہیں لگایا، لیکن میں نے جو محسوس کیا ہے اور جو مجھے بڑے سینکڑوں لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ اگر وہ نکل جائے نا کچھ دن، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ گھر چھوڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر خالص رزق حلال ہوتا ہے۔ وہ کسی کا کھانا بھی نہیں کھاتے، اپنا پکاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں۔ اگر ان میں غلطیاں ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کی محنت جو ہے وہ اتنی جاندار ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جماعت نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا، ایک کراچی کی بات ہے، اب تو سنا ہے میں نے کہ مسجد اور جگہ بنی ہے، مرکز بھی بنا ہے، لیکن میرے دور میں وہ مکی مسجد ہوتی تھی۔ تو وہاں جب مشورہ ہوا تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی نورانی صاحب کو دعوت کیسے دیں کہ ہمارے ساتھ نکلو۔ اب نورانی صاحب جو ہیں وہ بریلویوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑا پڑھا لکھا آدمی بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا پھر پورے ملک میں ایک مقام تھا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ اگر ہم نے اس کو دعوت نہ دی اور قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ تم نے دعوت دی تھی، ٹھیک ہے، نہ مانے اس کی مرضی، لیکن تم نے دعوت دی کہ نہیں دی، تو ہم کیا جواب دیں؟ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک ڈاکٹر سے وہ ہمیشہ علاج کراتے تھے جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، ان کے گھر والوں کا، بچوں کا، سب کا وہی بات۔ انہوں نے کہا اس ڈاکٹر صاحب کو بلایا، کہا کہ چونکہ تم اس کے والد ہو، تمہیں موقع ملے تو حضرت کو دعوت دو باہر نکلنے کے لیے۔ 3 دن کے لیے نکلیں، 7 دن کے لیے نکلیں، 40 دن کے، جتنا ان کے پاس وقت ہو، مصروف آدمی ہے۔
ڈاکٹر صاحب بھی ان کی جماعت کا تھا، وہ سمجھ گیا، اور اس نے ایک دن بڑا موقع دیکھا کہ آج نورانی صاحب فارغ بھی ہے، اکیلے بھی، تو اس نے کہا نورانی صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے رائے ونڈ میں جو اجلاس ہوتا ہے نا سالانہ، جس میں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، وہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، ان میں نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، ان میں نہ کوئی قادیانی ہوتا ہے، ان میں نہ کوئی بے دین ہوتا ہے، سارے پکے اہل سنت والجماعت لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ہی تو اہل سنت کے بڑے ہیں، اگر آپ مہربانی کریں، چونکہ وہ وہاں کسی عالم کو تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک کہ اس نے ایک یا دو چلے نہ لگائے، تو اگر آپ تکلیف کر لیں، 40 دن لگا لیں، پھر رائے ونڈ میں آ کے خطاب کریں، وہ ساری دنیا آپ کی بیعت کر لے گی، بنایا 20 لاکھ کا مجمع آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو نورانی صاحب مسکرانے لگے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن 40 دن کے بعد میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، پھر میں دعوت کس کو دوں گا، پھر 40 دن میں مجھے بھی پلٹ کے رکھ دیں گے، میری یہ ساری سیاست سب نکل جائے۔ تو اس لیے بیٹی کوشش کریں اپنے والد کو اس جماعت کے ساتھ لگانے کی، اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش کریں، آپ کو ثواب ملے گا، باقی نان نفقہ آپ بالکل لے سکتی ہیں۔ عورت کو گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ ہاں بالکل میری بیٹی جائز ہے، گھر میں ایک کمرہ بنا لیں، اس کو سمجھ لیں کہ یہ مصلی ہے، یہ مسجد ہے، اگر کمرہ نہ بھی ہو تو ایک ہی کمرے میں تھوڑا سا کپڑا لٹکا کے اس جگہ کو علیحدہ کر لیں، آپ نماز بھی وہی پڑھیں، اعتکاف کر بھی وہی بیٹھیں، اور اپنے اوپر وہی پابندیاں نافذ کریں جو اعتکاف میں ہیں، کہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا، بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں کرنی، غسل نہیں کرنا، بلا وجہ کنگھی پٹیاں نہیں کرنی، تو آپ گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور اگر مسجدوں میں انتظام ہے عورتوں کے لیے تو بیٹھ سکتی ہیں، اگر انتظام نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں۔ نمازیں جو ہماری قضا ہو گئی وہ حج سے معاف ہو جائیں گی؟ میری بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ چاہے تو توبہ سے بھی معاف ہو جائیں، لیکن حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب خندق کے موقع پر سرکار دو جہاں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کر لو، آپ نے نمازیں قضا پڑھی، تو اس سے فقہا کہتے ہیں کہ نمازیں قضا پڑھنی۔ اسی طرح حضور کی ایک دفعہ صبح کی نماز قضا ہو گئی، سورج نکل آیا، آپ نے وہ وادی چھوڑ کے دوسری جگہ کہا کہ قضا نماز پڑھی، یہ کہتے ہیں کہ قضا ہو گئی بس استغفار کر لو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب آدمی کو اندازہ تو ہوتا نہیں، لیکن ایک اندازہ لگا لے بھی میں نے 3 سال نماز نہیں پڑھی، بھی 1 سال کی کتنی نمازیں ہیں، پھر نفل وغیرہ چھوڑ دے، سنتیں غیر مؤکدہ پڑھنی چھوڑ دے، ان کے بجائے وہی قضا کی نیت کر کے پڑھتا رہے، اللہ جب اس کے اخلاص کو دیکھیں گے تو قبول فرما لیں گے۔ داڑھی کا خلال ہاتھ انگلیوں سے کیا جاتا ہے، اور خلال کیا ہے؟ خلال کا معنی یہ ہے تاکہ پانی پہنچ جائے، خلال یوں کیا جاتا ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، اگر عمرے کی 2 چادریں باندھ کر مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کروں، ٹھیک ہے، چادریں کہیں سے باندھ لوں، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے، احرام تو تب ہوگا جب 2 رکعت پڑھ کے نیت کرو گے، لبیک پڑھو گے، اب احرام ہے۔ ویسے 2 چادریں باندھ کے ساری زندگی پھرتے رہو، ہندوستان میں جا کے دیکھو جو بھی ہمیشہ احرام میں ہے، بدھ مت والے جو ہیں وہ بھی ہمیشہ احرام میں ہوتے ہیں۔ اچھا بات تو وہاں یہ بھی ایک قوم ہے، قبیلہ ہے انڈیا میں، جو جوتے کے بغیر سال پورا مہینہ چلتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے، یہ ان کی منت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چادریں میرے بھائی، چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں،
احرام تب شروع ہوگا جب مسجد عائشہ میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھو گے۔ وضو میں گردن کا مسح حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بس سر کا مسح جو ہے وہ کافی ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ گردن جو ہے یہ بھی گویا کہ سر کا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اذ الاغلال فی اعناقہم، قیامت میں کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، تو جب آدمی مسح کرتا ہے تو اللہ اس کی گردنوں کو طوق سے بچا دیں گے۔ بہرحال ناف کے زیر ناف بال جو ہے ناف کے اوپر سے بھی نیچے جہاں سے چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ اورل سیکس جو ہے میں نہیں سمجھتا کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، اور معیار میں کیا فرق ہے۔ بھائی نکاح مسیار کا بھی بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں، سارے نہیں دیتے، لیکن اگر ہو بھی تو وہ تو نکاح ہوتا ہے، باقاعدہ خطبہ ہوگا، گواہ ہوں گے، نکاح ہوگا، وراثت ہوگی، وہ عورت اس کی حقیقی بیوی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، نان نفقہ سب دے۔ وہ تو صرف اتنا مسیار کا معنی ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ پہ پابندی نہیں لگاتی کہ آپ 24 گھنٹے میرے پاس رہیں یا ہر رات رہیں، جب چاہے آ جائیں، میں آپ کو گھر کی پابندی، میرا گھر اپنا موجود ہے، یہ تھوڑی آسانی ہو جاتی۔ متع کا تو معنی یہی ہوتا ہے جیسے چکلے میں آدمی جا کے کہے کہ جی 1 گھنٹے کے کتنے پیسے لیتی ہے، اس نے کہا 10 روپے لگے، 10 روپے، یہ متع ہے۔ اب آپ کو فرق نہیں آتا نکاح میں؟ متع میں تو کوئی گواہ نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی میراث نہیں، کوئی وراثت نہیں، وہ تو خالص زنا ہے۔ مدینہ شریف سے 100 کلومیٹر وادی جن بھی میں نہ کبھی گیا ہوں نہ میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے ہو، چونکہ بعض پہاڑ جو ہیں نا ان میں مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ آپ مثلا طائف جائیں ہدا کے رستے سے، آپ کے کان بند ہو جائیں گے، چونکہ پہاڑوں کے اندر وہ مادہ ہے مقناطیس کا جو کانوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چڑھائی چڑھنی ہے تو چنگم چباتے رہیں تاکہ منہ آپ کا ہلتا رہے، ورنہ نقصان ہو جائے گا آپ کے کانوں کا۔ تو یہ ہوتا ہے، وہاں بھی کسی پہاڑ میں کوئی ایسی کشش ہو، اللہ عالم، میں نہ دیکھا ہے نہ جانتا ہوں، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے کہ تم جا کے جنوں کی وادی کو ڈھونڈتے پھرو۔ جمعہ کے دن جب امام بیٹھ جاتا ہے تو اب اذان ہوتی ہے، اس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ جب امام بیٹھ گیا لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز نہ بات۔ اگر عرفات کے دن کا روزہ جو ہے وہ ہم انڈیا یا پاکستان، جو وہاں 9 تاریخ ہوگی اس کو رکھیں گے، سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق نہیں رکھیں گے۔ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق آپ نماز پڑھیں گے؟ امام کے پیچھے 2 رکعت چلی گئی، باقی 2 رکعت جو ہم نے پڑھنی ہے بالکل پڑھ لیں، آپ صرف اس میں فاتحہ پڑھیں اور کسی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض احمد فرماتے ہیں کچھ بھی نہ پڑھے، وہ امام کے پیچھے ہے، خاموش رہے اور اس کے بعد 2 رکعت پوری کر۔ اور یہ سارے مسئلے جو ہے نا، ایک بات یاد رکھو، یہ افضل غیر افضل کے ہیں، اس میں کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ کچھ کنکریاں 12 بجے سے پہلے ماری، 12 بجے کے بعد ماری ہیں، اللہ قبول کرے۔ اب زیادہ باریکیوں میں نہ جاؤ، پوچھو گے تو دم پڑ جائے گا بلا وجہ، کیا فائدہ؟ جو گزر گیا دعا کر اللہ قبول کرے۔ میں آیا تھا ریاض سے کام کے سلسلے میں، حج سے پہلے عمرہ کیا تھا، پھر حج کیا، میرا پہلا حج تھا۔ بہرحال چونکہ آپ نے عمرہ کیا تھا لہذا وہ تمتع ہو گیا، بکری قربانی آپ کو حج کی دینی تھی۔
آپ نے دی ہے اچھی بات. اب ریاض جانا ہے، دم نہیں ہے آپ پر، وہ آپ کو وہیں حج کے دنوں میں بکری دینے دی، جو حج تمتع ہو گیا تھا، عمرہ بھی کیا حج بھی کیا. واپس جانا ہے ایک تو آپ طواف الوداع کر کے جائیے گا. مکے میں رہنے سے مکی نہیں ہو جاتا ہے آدمی. آپ تو آئے ریاض سے تھے. کہتے ہیں کہ ایک عورت نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑی، اس کے خامد نے اپنی انگلی پہ بال لپیٹ کے مقدار سے کچھ زیادہ کاٹ دی ہے. دوسرے دن عورت نے کھولے، ایک کونے سے تھوڑے بال کچھ لمبے سے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کٹ گئے بال، ختم ہو گئی بال. بکرے کے اندرونی اعضاء جو ہیں کھا سکتے ہیں، مکروہ ہیں، حرام نہیں کہتے ہم. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں صرف مکروہ ہیں، تحریمی نہیں ہے. اسی طرح وہ جو اوجڑی ہے اس کو بھی بعض علماء مکروہ کہتے ہیں لیکن حرام نہیں کہتے ہیں. اسی طریقے سے جھینگا ہے، اس کو بھی بعض علماء نہیں کھاتے ہیں، لیکن اب فتویٰ اسی پر ہے کہ وہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے اور حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. واللہ اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا. اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا. اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک. اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا و اولاد المسلمین. اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین. اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین. اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین. اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو فرما بردار بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عجم میں ہیں. یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین والے ہیں، تحفیظ والے ہیں، تدریس والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم.